میری بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، رشتے آتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے پردہ چھوڑ دے، نعوذ باللہ۔ تو آپ کسی پردے والے سے رشتہ کریں نا، اس کا دین والے سے۔ آپ بھی تو دولت والے ڈھونڈیں گے، وہ تو کہیں گے ڈانس کرنا جانتی ہو، ایکٹنگ کرنا جانتی ہو، بال اس نے جناب ڈیانا کٹ بنائے ہوئے ہوں، ان کو تو وہ چاہیے نا، ان کو عورتیں تھوڑی چاہیے۔ آپ کسی عالم دین سے رشتہ کر دیں اس کا، کسی مدرسے میں چلے جائیں، ان سے کہیں گے جی کسی عالم لڑکے کے بارے میں بتائیں، ان سے رشتہ کر دیں۔ عشاء کے وتر رہ جائیں، فجر ہو جائے، بالکل عشاء کی نماز بھی قضا کریں گے، وتر بھی قضا کریں گے، کیونکہ وتر واجب ہے۔ دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، نہ اٹھاؤ تو نہ اٹھاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، یہ اسی جھگڑے میں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، درمیان میں فاصلہ کتنا ہو۔ دشمن چاند میں پہنچ گئے، ہم ہی نہیں پہ لڑ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں مکے میں نماز پڑھ، کبھی اذان بھی دینی پڑ جاتی ہے، کبھی اقامت بھی، وقت اور اقامت سنگل بھی جائز ہے، ڈبل بھی جائز ہے۔ یار کون سا ہے کوئی کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ اذان میں تو ڈبل ہوتی ہے، تو اذان جب ڈبل جائز ہے تو اقامت بھی ڈبل جائز ہے۔ عمرے کا مکمل طریقہ یہی ہے، احرام باندھو، طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹاؤ، بس۔ میرے گھر والے عمرے پہ آئے، طواف کیا، گم ہو گئے، صفا مروہ نہیں کیا، گھر چلے گئے، بال بھی کٹا لیے، غسل کر کے احرام بھی، تو دم پڑ گئی، عمرہ بھی کریں، دم بھی دیں۔ میں بیٹے جیسی نعمت سے محروم ہوں، بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بیٹیاں اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے، بس میری بیٹی اللہ کی حکمتیں ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہیں لڑکیاں دیں، وہ چاہیں لڑکے دیں، بہرحال دعا کرتی رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہرحال بغیر اجازت کے حج نہ کیا کریں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی روزی کے لیے پریشان ہیں، سول کنٹریکٹر ہوں، میرا بھائی لندن سے پڑھ کے آیا ہے لیکن جاب نہیں مل رہی، استغفار پڑھو، روزانہ 2000 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ دیکھیں چند دنوں میں رزق بھی کھل جائے گا، نوکریاں بھی مل جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے گھر میں کتا، ہاں کتا رکھنا جائز ہے، یعنی بغیر کسی ضرورت کے رکھا جائے تو پھر وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اور کتا تم نے گھر کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے یا بیڈ روم میں ساتھ سلانا ہے؟ تو باہر رکھو گے نا، وہ باہر گیٹ پر کھڑے ہو کے حفاظت کرے گا کہ اندر تمہاری حفاظت کرے گا؟ کاروبار کے لیے یہی استغفار زیادہ کریں، پریشانی زیادہ ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، قرضے زیادہ ہیں تو استغفار پڑھیں، گھر میں برکت کے لیے بھی استغفار پڑھیں۔ میری دادی 1 سال ذہنی مریضہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو 1 سال کی جو نمازیں ہیں نا، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ کہتے کہ حدیث میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن دوسری حدیث تم نے کیوں نہیں پڑھی کہ اگر امام پڑھے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے؟ وہ حدیث نہیں پڑھی، صرف ایک حدیث تمہیں یاد ہے۔ اور حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، سے امام جب پڑھے تم چپ رہو۔ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا ہماری ذمہ داری۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔
امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی طرف پاؤں کرنا اگر بے ادبی کا ارادہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. ریاض سے احرام باندھا، جوتا بند پہنا، حرم آگے طواف کیا، احرام کھول کے رات کو سلے ہوئے کپڑے پہن کے سو گیا، دوسرے دن سائی کی، ماشاءاللہ دم پڑ گئی جناب، کپڑے سلے ہوئے پہن لیے، ساری رات سو بھی گیا تھا. اگر ہم نے غسل کرتے وضو کی نیت سے نہا رہے ہیں تو وضو ہو جائے نہیں ہوتا جب تک پہلے وضو نہ کرو. میرا نام مبشر رشید ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. احبک اللہ کما احببتنی. صفا مروہ ہم نے دوڑ لی، ٹائم ہمارے پاس ہے، حل کرانے سے پہلے اگر ہم ایک اور طواف کر لیں وہ بھی جائز ہے. اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے آئے تو ٹوٹ جاتا ہے. موبائل فون پہ لکھا ہوا ہے قرآن تو اگر پڑھ سکتے ہیں دوران طواف پڑھ سکتے ہیں. میرے والد نے بینک سے قرض لیا تھا، رقم لوٹا دی، اب سود لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، بینک والے دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ مشکل حل کریں گے. یہی نتیجے ہوتے ہیں نا سود لینے کے. احرام کی چادر کے نیچے شلوار میں بھول گیا، دم پڑ گئی، پھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اگلے دفعہ. انسان کی اہمیت زیادہ ہے یا جنت کی انسان کی؟ انسان نہ ہو جنت میں جائے گا کون؟ جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار ہر جنت میں ہوگا، لیکن کتنے دفعہ یہ اس کا مرضی ہے. مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، ہوٹل ہے، بغیر عمرہ کرنے کے کھول دیا، صبح 3:30 بجے پھر احرام باندھ دیا، دم پڑ گئی. مذاق ہے، جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو. کسی بندے نے طواف کے 7 چکروں میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے استلام بھول کے کوئی بات نہیں، طواف ہو جاتا ہے. عمرے کی نیت سے آئے، رات دیر ہو گئی، عمرہ نہیں کیا، احرام بھی اتار دیا، ماشاءاللہ دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی کرو. میں نے 20 عمرے کیے ہیں، جن میں 10 عمروں میں نے سر کو پتہ نہیں حلق نہیں کرایا، ٹک لگایا، دم ایک دم دے دو بس. 10 سال سے اولاد نہیں ہے، دونوں میاں بیوی چیک بھی کراؤ، جو بیمار ہو اس کا علاج بھی کرو، اور پھر قرآن کی جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حیض والی عورت حرم کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے. کہتے کہ حرم شریف میں نیچے ایک آدمی ہے، وہ کہتے کہ تبلیغ کرنے والے جو ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. چلو شکر ہے، وہ تو سچا ہے نا، وہ خود تو تبلیغ کر رہا ہے. درس دینا کیا ہے، یہ تبلیغ تو ہے. تو آج تبلیغ والے سب جھوٹے ہیں تو وہ بھی جھوٹا ہے. مروہ پر کینچی سے جو ٹک لگاتے ہیں بالکل دم پڑ جاتی ہے. جہاز میں جو ہم نے نمازیں پڑھی الحمدللہ اللہ قبول کرائے، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میزان بینک ہاں بالکل اسلامی بینک ہے، اس سے آپ گاڑی لے سکتے ہیں. حج کے بعد تو طواف وداع ہوتا ہے، عمرے کے بعد نہیں ہوتا. عمرہ ادا کرنے کے لیے احتیاط وہی ہے جو حج کے عمرے میں احرام میں ہے، کہ ناخن نہ کاٹے، خوشبو نہ استعمال کرے، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے. زندہ کے لیے دعا کریں، طواف نہیں. حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء حق میں تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. کہتے ہیں کہ اہل عرب سر پہ جو وہ اقال پہنتے ہیں، کوئی بدعت نہیں، ایک رواج ہے ہر ملک کا.
کوئی اجرک پہنتا ہے، کوئی چادر پہنتا ہے، کوئی لوئی پہنتا ہے، کوئی ٹوپی پہنتی ہے، رواج ہے، اس کا کیا تعلق ہے بدعت سے؟ بدعت تو وہ ہوتی ہے جو دین میں نئی بات بنائی جائے۔ میں پاکستان میں عشاء سے پہلے درس قرآن پڑھتا ہوں، اللہ توفیق دے، استقامت دے۔ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے ان میں بعض غلطیاں ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ساری غلط ہے، بعض غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے اور ان کی معاف کر دے غلطیاں۔ مرد عورت پاکستان سے آئے، عمرہ کرنے کے بعد طائف گئے، سیر و سیاحت کے لیے احرام نہیں باندھا، باہر دم پڑ گئی، واپس جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے ورنہ دم دینی ہوگی۔ کہتے ہیں پاکستان میں ووٹ کس کو دیں؟ کسی کو بھی نہ دیں۔ اب تو آپ مطمئن ہو گئے نا، تمہارے ایک ووٹ سے کیا بن جائے گا؟ میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی، تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔